اور آپ جانتے ہیں کہ جو معلقات بخاری ہیں بصیغۃ الجزم، ان کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کسی ساتھی کو پتہ؟ صحیح. ہاں جی، امام ہے کہ ہاں صحیح ہوتا ہے. اچھا، یہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ صحیح ہوتا ہے. ہاں جی، خیر آپ کی بات کی اس نے وضاحت کر دی ہے انہوں نے. اچھا، کوئی اور بات کر دی. یہ ان کی بات آپ نے سنی ہے؟ اچھا، یہ ان کی بات بڑی صحیح. اللہ تعالیٰ اس کو جائے خیر دے اور اس کے معامل میں برکت فرمائے. کیا نام ہے آپ نے؟ ابرار. ان الابرار لفی نعیم وانت منہم انشاءاللہ. آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح بات. یہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، یہ ان کی بات آپ ذرا غور سے، میں اس کی ترجمانی کر دیتا ہوں کہ جو معلق بصیغۃ الجزم ہوتا ہے وہ معلق ان ہو تک، یعنی جہاں سے وہ تعلیق شروع ہوتی ہے وہاں تک امام بخاری کی ضمانت کہہ لیں کہ وہاں تک سند صحیح ہے، اور جہاں سے انہوں نے سند شروع کر دی ہو آگے معلق ان ہو. آپ نے کیا لفظ بولا تھا؟ مضاف الیہ. چلو یہ بھی ٹھیک ہے، معلق ان ہو کہہ لیں یا مضاف الیہ، کہ جہاں تک انہوں نے سند کو حذف کیا اور آگے سند شروع کی تو معلق ان ہو تک یا مضاف الیہ تک اس کی سند صحیح ہوتی ہے. لیکن آگے جب وہ سند ذکر کر دیں اس معلق کی، آدھی حذف کر دی آدھی مثلا ذکر کر دی، تو وہاں امام بخاری کی ذمہ داری نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں میں نے سند ذکر کر دی، اس کو خود دیکھ لو، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ جو معلق بصیغۃ الجزم ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ تو خود ہی ڈھونڈ لو، تو اگر انہوں نے ہمارے کھاتے ڈالنا تھا تو پھر وہ صیغہ جزم سے بیان نہ کریں. صیغہ جزم سے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ بھئی یہاں تک تو اس کی سند صحیح ہے، اس لیے میں صیغہ جزم سے اس کو ذکر کر رہا ہوں. باقی جو سند ذکر آگے اگر ہے سند تو پھر آپ وہ سند دیکھ لو، اس میں ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اس میں صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ معلقات بخاری بصیغۃ الجزم یہ ساری کی ساری صحیح ہوتی ہیں، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. یہ آپ النکت میں تفصیل پڑھیں. النکت میں جو ابن حجر کی ہے نا، ابن صلاح پر، اس میں آپ مثالیں پڑھیں کہ معلقات بصیغۃ الجزم کے متعدد احکام اور مثالیں ہیں، اور ان میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ معلق ان ہو تک اس کو ذکر کیا جاتا ہے، وہ سند صحیح ہے، اور بعد میں کئی دفعہ انقطاع بھی ہو جاتا ہے. تو یہ انہوں نے قال عمر کہا، تو امام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو اور سند ہے ہی کوئی. اسی طرح اگر کوئی مرفوعاً روایت امام بخاری بصیغۃ الجزم کہہ دیتے ہیں نا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قال النبی تک صحیح ہے اور آگے سند کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں؟